السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھک۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں مرزا صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ ویڈیو دیکھا، میں نے زندگی میں پہلی بار میرے دل میں اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں۔ تو دنیا تو صحیح کہہ رہی ہے کہ مسلمان دست گرد ہے، جو مسلمان کو مار رہا ہے، تو وہاں تو لوگ رہ ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیسے رہیں گے ان کے ساتھ میں ہم لوگ؟ کبھی بھی رات کو آدمی دن میں ہر وقت اس کو اپنا اس کو سکون کی تو دور کی بات ہے، وہ تو اپنے آپ کو دنیا میں جینے کا طریقہ ہی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ مسلمان تو ایک ایسا مسلمان ہوتا ہے جو معصوم ہوتا ہے، دوسروں کے کام آتا ہے، بھائی چارہ سکھاتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ یہ کون سے مسلمان ہے؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو میں تو یہ دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ یہ کیسے مسلمان ہیں۔ دیکھو، ایک دوسرے کے قاتل ہوئے ہیں اور ایسے بولتے ہیں کہ وہ اس کا کھانا حرام ہے، وہ اس کا کھانا حرام ہے۔ قرآن تو ہمیں نہیں سکھاتا ہے، حدیث تو ہمیں نہیں سکھاتا ہے، صحابہ تو ہم کو نہیں سکھایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھایا۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے فرقہ بنایا، تو انہوں نے فرقے سے اپنی کتابیں بنائی، قرآن کو چھوڑ کے فرقے بنائے۔ تو اس سے کیسے معلوم ہوئے گا کہ یہ سب ہم لوگ مسلمان جنت میں جائیں گے جو ہم نے اپنی کتابیں بنا لی ہیں؟ اور میرے کو دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک مسجد ہے، وہاں پہ تبلیغ والے آتے ہیں، تو وہاں پہ لوگ نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں اور وہ لوگ وہاں پہ کیا تقریر کرتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا بھی ہے کہ بھئی، میں نے حدیث میں سنا ہے کہ جب آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کے ساتھ میں بیٹھ کے یا اونچی آواز میں قرآن بھی مت پڑھو اور اونچی آواز میں کوئی بھی تقریر وغیرہ یا جو تمہارا درس ہے وہ بھی مت دو۔ لیکن وہ لوگ سنتے ہی نہیں ہیں، وہ بولتے ہیں ہمیں حدیث میں دکھاؤ۔ تو ذرا آپ مہربانی کر کے اس کے بارے میں اگر کوئی کچھ بتا سکتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ان کو میں جواب دے سکوں، کیونکہ یہ کافی ٹائم سے آ رہے ہیں، کوئی بھی اور ان میں کوئی عالم بھی نہیں ہوتا ہے، وہ امیر بن کے آ جاتا ہے، نہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا مسلمان کسے کہتے ہیں، وہ نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں اور کلمے کا مطلب بھی نہیں معلوم ہے، بس قرآن بھی پڑھا ہوا ہے وہ، لیکن اس کا کوئی مطلب بھی نہیں معلوم ہے، الحمدللہ رب العالمین کا اس کو معنی بھی نہیں، میننگ بھی نہیں معلوم ہے۔ تو میں تو یہ ویڈیو دیکھ کے بہت دنگ رہ گیا تھا کہ انہوں نے ایک چھوٹی سی بات کے لیے دو بندوں کی جان لے لی انہوں نے۔ تو یہ تو کتنا بڑا گناہ ہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ مسلمان مارنے کو اتنا بڑا گناہ، تو یہ کون سے مسلمان ہیں تو یہ تو ایسے مار رہے ہیں جیسے کوئی مکھی کو مار رہے ہیں۔ انسان تو بے مطلب کے لیے مکھی کو بھی نہیں مارتے ہیں۔ کتنے علماء اچھے ہیں جو شرک بھی نہیں کرتے ہیں، اللہ کی بات بتاتے ہیں، ان کے یہ دشمن بنے ہوئے ہیں یہ اپنا نام کرنے کے لیے۔ تو حکومت کو تو ان کو پکڑ کے اندر ڈالنا چاہیے جو فرقہ وستی کرتا ہے۔ اللہ نبی نے کہا نا ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا، تو یہ کون سے اپنے فرقوں کو لے کے بیٹھے ہیں، وہ اس کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کو گالی دے رہا ہے۔ تو اللہ تو کہتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو گالی بھی نہیں دے سکتا ہے، مسلمان ایک دوسرے کو برا بھلائی نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمان تو وہ ہے جو دنیا میں سب کے کام آتا ہے، مسلمان تو وہ ہے جو سب کی مدد کرتا ہے، وہ کوئی مذہب نہیں دیکھتا، چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو یا چاہے مسلمان ہو، سب کے لیے برابر ہوتا ہے وہ۔ اور مسلمان تو سب سے آگے ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اور جو مسلمان کو دیکھ کے تو انسان ڈرتا نہیں ہے، وہ تو اس کو تو امن معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جہاں وہاں پہ امن ہے۔ میں تو ابھی سوچتا ہوں جہاں مسلمان ہے وہاں پہ امن ہی نہیں ہے۔ اس سے تو ہمارے ہندوستان میں بہت اچھے ہے کہ مسلمان اور جو ہم لوگ ہندو ہیں سب بھائی مل کے رہتے ہیں، کوئی معلوم نہیں پڑتا کون ہندو ہے کون مسلمان ہے۔ تو میں تو دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ میں نے تو پہلی بار دیکھا ایسا ویڈیو کہ یہ لوگ آپس میں ایسا خون خرابہ کرتے ہیں، ملا کو مارتے ہیں، امام کو مارتے ہیں، یہ تو بہت بری بات ہے۔ تو میں تو ابھی اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، پوری رات میں سوچ رہا تھا۔ اور میں ایک آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری والدہ نے آپ سے کہا ہے کہ اس کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ میری والدہ کا نام حاضن جیتن بانو ہے، تو آپ مہربانی کریں گے کہ میری والدہ کے لیے آپ کے زبان سے دعا کریں۔ ان کی یہ تمنا ہے، ان کی ایک طرف سے آپ منت ہی سمجھ لو، اور آپ کی ویڈیو ہے وہ بہت شوق سے دیکھتے ہیں، اور ان کو تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایسا ایک بندہ یہ زمانے دجالی زمانے میں بھی ایک ایسا بندہ ہے جو دین کی بات ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ تو بہت سارے ہیں لیکن ان لوگوں کو اوپر آنے ہی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ ایسے یہ بولتے ہیں نا کہ بابوں کے ایجنٹ ہے، یہ بابوں کے ایجنٹوں نے مل کے یہ ایسا بنایا ہوا ہے نا۔ تو وہ دوسرے جو اچھے ہیں، تو جیسے بہت سارے اچھے لوگ ہیں، وہ منہ ہی نہیں کھولتے، ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمارے اوپر چھری نہیں پھر جائے۔ تو یہی چیزیں ہیں کہ بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کو ہدایت دے
اور ایسے مسلمان نہیں ہوتے، یہ مسلمان ہے ہی نہیں، یہ نام کے مسلمان بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تو دوسروں کو بولتے ہیں نا وہ جہنم میں جائے گا، تمہارا کیا ہوئے گا؟ اللہ تو بولتا ہے کہ پہلے تم کے، جب آپ نے یہ حدیث سنائی کہ جب اس نے اس کو مارنے کے لیے تلوار اٹھایا تو اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تو اس کے اوپر ہی انہوں نے چھوڑ دیا، تو یہ تو پھر کیسے مسلمان ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو یہ ان کے اوپر سنت تو یہ چلتے ہی نہیں ہے سنت کے اوپر، تو یہ کیسے مسلمان ہے؟ میرے کو تو پورا ایک طرح کا سوچ کے میں پریشان ہو گیا ہوں۔ میں نے میری زندگی میں ایسا نہیں دیکھا، میں نے باہر بھی رہا کوئی بھی مسلمان سے میں نے یہی نہیں سنا وہ وہابی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، یہ صرف یہیں اپنے یہی ہے، باقی باہر میں سب بولتے ہیں ہم کون ہے کہ مسلمان ہیں، یہ عربستان ہے، مسلمان اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے۔ اور کوئی بھی مسجد میں آپ کہیں بھی پڑھو، ان کے مسجد بھی الگ الگ بنائی کہ اللہ نے کہا کہ نبی نے کہا کہ اپنے الگ الگ مسجدیں بناؤ، اس میں یہ نہیں مسلمان کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، تو یہ تو مسجد بنانے سے بھی روکتے ہیں اور مسجد کے اندر آنے سے بھی روکتے ہیں، تو ایسے انسانوں کو کیا ہوئے گا؟ وہ اللہ کے بندے ہیں؟ میں تو نہیں سمجھتا ہے، وہ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی نہیں ہو سکتی ہے، تو ایسے تو جاہل لوگ، گوار لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، اور وہ اپنی اپنی کتاب لکھ کے چلے گئے چاروں علماء نے، اور چاروں نے لڑوا دیا وہاں پہ، تو ایسے علماء تھوڑا تو اپنا نام کے لیے کر کے گئے، نبی کی سنت پہ تو نہیں کیا نا انہوں نے۔ اگر نبی کی سنت پہ کرتے تو ایسی کتاب نہیں لکھتے تھے، یہ چاروں کتابیں انہوں نے لکھی ہے، اس کے اوپر ہی تو لڑائی ہو رہی ہے نا۔ آج کا جو مسلمان لڑ رہا ہے اس کتاب کی وجہ سے لڑ رہا ہے۔ اگر یہی مسلمان اگر قرآن پڑھتا تو آج یہ دو بندے نہیں مرتے تھے۔ اگر یہی مسلمان اگر وہ حدیثیں پڑھتے تھے، چاروں حدیثیں پڑھتے تھے، تو آج یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا تھا۔ تو یہ تو ان کی سوچ بھی غلط ہے، میرے خیال سے ان کے اندر عقل بھی نہیں ہے، اگر عقل ہوتی تو یہ نہیں کرتے تھے، اگر قرآن سمجھ میں آتا تو یہ چیز نہیں کرتے تھے۔ تو یہ ایک دوسرے کو نیچے کیوں دکھا رہے ہیں؟ مسلمان سب ہم لوگ بھائی ہیں۔ میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے اور آپ کا راستہ دکھائے۔